السلام علیکم، میں ہوں نائلہ نذیر۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں میاں خالد حبیب الہی صاحب، جو سینئر قانون دان ہیں، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ہیں۔ میاں صاحب بتائیے گا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ آ گیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں کوئی تشنیگی باقی تو نہیں ہے؟ دیکھو، اس میں بیسک بات یہ تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنے رولز خود بنائے ہوئے تھے، جو کہ آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کو اختیار دیا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ اپنے رولز خود بنا سکتی ہے۔ تو 1980 میں سپریم کورٹ نے رولز بنائے، سپریم کورٹ رولز 1980 کے نام سے وہ چل رہے ہیں۔ تو اب آ کے 184 میں سو موٹو جو اختیار لیتی رہی سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان، تو اس میں چونکہ اپیل سپریم کورٹ میں باقی تو سارے کیسز جو ہے وہ نیچے سے جاتے ہیں، تو سو موٹو جو ہے وہ اوریجنل جیورسڈکشن میں سپریم کورٹ میں ہی اس شروع وہاں سے ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک تاثر یہ تھا اور پبلک ویو بھی تھا، پارٹیوں کے مطالبے بھی تھے کہ اس میں اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ اس کو بنیاد بنا کے حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کا بل پہلے جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا، اور وہ بل جو ہے وہ پاس ہو گیا۔ اور اس میں بھی ایک پلانٹیڈ جو گورنمنٹ نے کیا، اس میں ایک پلانٹیڈ ترمیم پرپوز ہوئی۔ محسن داوڑ صاحب جو ممبر قومی اسمبلی تھے، انہوں نے یہ پرپوز کیا کہ جو اپیل کا جو حق ہے اس کو مؤثر بے ماضی رکھا جائے۔ تو پھر اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ جتنے بھی لوگوں کے خلاف فیصلے آئے ہیں ماضی میں سو موٹو جیورسڈکشن میں، وہ اس ایکٹ کے پاس ہونے کے 30 دن کے اندر اندر اپیل دائر کر سکیں گے۔ اور باقی آئندہ جو ہوں گے اس میں تو رائٹ آف اپیل جو ہے وہ تھا ہی، اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس طرح مؤثر بے ماضی کیا گیا، اور وہ بغیر کسی ڈبیٹ کے۔ ویسے تو پورا بل ہی اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی، اور رولز معطل کر کے اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ پاس کیا گیا، خاص طور پہ قومی اسمبلی میں۔ تو یہ اس پہ 3 طرح کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا۔ ایک تو 10/5 سے وہ بل ایکٹ کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا کہ سپریم کورٹ کو اختیار تھا، انہوں نے درست طور پہ ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا ہے۔ لیکن جو مؤثر بے ماضی ہونے کا اپیل کا رائٹ تھا وہ 8/7 سے مسترد کر دیا، لیکن جو اپیل کا حق مستقبل کا ہے وہ 9/6 سے اس کو بھی اپروو کر دیا۔ یہ 3 مختلف اس کی تھے فیصلے۔ لیکن اس میں میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ باقی چیزیں تو سپریم کورٹ میں ڈیبیٹس ٹھیک ہوئی، لیکن ایک پہلو جو ہے وہ تشنا رہا، جس میں نہ تو سپریم کورٹ کے کسی فاضل جج نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا، وکلا سے پوچھا، اور نہ ہی کسی فاضل کونسل نے اس پہ جو ہے وہ توجہ دی۔ وہ یہ تھا کہ ایسی پارلیمنٹ یا ایسی قومی اسمبلی جس میں آدھی ملک کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہوگی؟ کیا اور ایسے قوانین جس کو حکمران پارٹی یا حکمران اتحاد نے اپنے مفاد کے لیے قانون سازی کی، اس میں میلا فائڈی کے عنصر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عام طور پہ تصور جو ہے لیجسلیشن کا، قانون سازی کا، وہ تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے ان دا پبلک انٹرسٹ، ان دا انٹرسٹ آف کنٹری۔ لیکن یہ قانون جو ہے بغیر ڈیبیٹ کے پاس ہوا، اور ان دا انٹرسٹ آف حکمران اتحاد کہہ لیں یا حکمران پارٹی کہہ لیں، مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اس کے لیے ہوا۔ تو ویسے آئین یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ممبر بھی خدا نخواستہ فوت ہو جائے یا
ریزائن کر جائے یا کورٹ اس کو ڈسکوالیفائی کر دے تو وہ ایک سیٹ خالی ہو جاتی ہے. تو ایک سیٹ خالی ہو جائے تو اس کا آئین کہتا ہے کہ اس کا 60 دن کے اندر اندر ضمنی الیکشن بائی الیکشن کرا کے اس حلقے کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بھی قومی اسمبلی میں موجود ہونی چاہیے. کوئی ایک حلقہ بھی ان ریپرزنٹیڈ نہیں ہونا چاہیے قومی اسمبلی کے اندر. لیکن یہاں تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے ریزائن کر دیے. جب ریزائن کیے تو اگر ریزائن ایکسیپٹ ہو جاتے تو ان کی جگہ بائی الیکشن ہو جاتے اور پھر ہاؤس مکمل ہو جاتا. لیکن یہ عجیب ایک قوم کے ساتھ تماشا ہوتا رہا کہ پی ٹی آئی نے ریزائن کیے تو وہ ریزائن سپیکر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہیلوں بہانوں سے اس کو ٹالتے رہے. پھر اس پہ آ گئے کہ ہم ایک ایک ممبر سے یہ تسلی کریں گے کہ واقعی انہوں نے ریزائن کیا. جو کہتے جائیں گے ان کے ہم ریزائن ایکسیپٹ کرتے جائیں گے. پھر ایک مرحلہ آیا کہ پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ ہم ریزائن واپس لیتے ہیں. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو پھر بھی ان کو ہاؤس کے اندر جانے کی اسپیکر صاحب نے اجازت نہیں دی. پھر ایک مرحلہ یہ آیا کہ کورٹ نے کہہ دیا کہ جو ریزائن دیے ہیں ان کو اس کو ہم جو ہے وہ سسپینڈ کرتے ہیں. تو پھر بھی ان کی رکنیت جو تھی وہ ممبرز کی بحال ہوتی تھی. لیکن ممبران قومی اسمبلی کے اپروچ کرنے کے باوجود اسمبلی میں جانے کے لیے اپنی کانسنٹ دینے کے باوجود سپیکر نے ان کو اجازت نہیں دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی نے جان بوجھ کر جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے پہ اپنے اختیارات کا مس یوز کیا اور ممبران اسمبلی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی. اور اس طرح جان بوجھ کے آدھے ہاؤس کو جو ہے وہ قومی اسمبلی سے باہر رکھا گیا. تو اب جب آدھے ملک کی اسمبلی میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے اور جان بوجھ کے ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہونے دی گئی, نہ بائی الیکشن کرائے گئے, نہ ان کے ریزائن ایکسیپٹ کیے گئے, نہ ان کو جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت دی گئی, تو اس تناظر کو, اس پس منظر کو بھی اس ججمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے تھا اور پوائنٹ آؤٹ ہونا چاہیے تھا, اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی سے اس ایشو پہ ڈبیٹ نہیں ہوئی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججمنٹ جو ہے وہ جس طرح کی پراپر ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہے. باقی یہ بات تو چیف جسٹس صاحب نے بھی جو ہے وہ کہہ دی کہ میں نے فل کورٹ بنا کر غلطی کی. تو مطلب یہ ہوا کہ پھر سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بدیال صاحب کا موقف ٹھیک تھا. پارٹیاں بھی ان کے پاس آ رہی تھیں, وکلا نے بھی کہا, بار کونسل نے بھی کہا, لیکن انہوں نے اتفاق نہیں کیا اور فل کورٹ نہیں بنائی. اور اب وہ وزڈم جو سابقہ چیف جسٹس کی صاحب کی جو وزڈم تھی وہ ہی پرویل کر رہی ہے کہ محترم عائشہ ملک صاحبہ نے بھی, فاضل جج سپریم کورٹ, انہوں نے بھی بار بار یہ کوسچن کیا کہ یہ جو کیس ہم سن رہے ہیں, یہ جو کیس ہم سن رہے ہیں, اس کیس کا اپیل کدھر جائے گی. اس کا جواب نہ کسی فاضل جج صاحب کے پاس تھا, نہ کسی لارنڈ کونسل کے پاس تھا, اور نہ ہی چیف جسٹس سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کو بعد میں دیکھا جائے گا. اب یہ ایک چیف جسٹس صاحب نے اس کو نظر انداز کر دیا یا یہ کہہ کے ٹال دیا. تو لیکن اگر اس کے خلاف کوئی اپیل آتی ہے تو وہ پھر کس فورم میں جائے؟ کوئی فورم موجود ہی نہیں ہے, کیونکہ اپیل تو جن ججوں نے کیس سنا ہے اس کے علاوہ کوئی ججز ہوں گے تو وہ اپیل سنیں گے, تو باقی تو کوئی جج بچا ہی نہیں جب فل کورٹ تھی. تو میری رائے یہی ہے کہ اس میں عمر عطا بندیال صاحب کا جو وزڈم تھی, جو ویژن تھا, وہ درست تھا, اور اس میں فل کورٹ نہیں بننی چاہیے تھی. اس میں لارجر بینچ بننا چاہیے تھا. لارجر بینچ کے خلاف اگر کوئی فریق اپیل میں جانا چاہتا
تو جو لارجر بینچ کے علاوہ جو ججز بچ جاتے پھر وہ اس کی اپیل سن لیتے. فیصلے ہوں یا قانون ہو وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، ڈیڈ لاک پیدا نہیں کرتے. لیکن اس ججمنٹ نے جو ہے اس حوالے سے ڈیڈ لاک پیدا کر دیا کہ اس ججمنٹ کے خلاف اگر کوئی اپیل کرنا چاہے تو وہ اپیل نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی فورم ہی اویلیبل نہیں. میاں صاحب فیصلوں کے مطابق رائٹ آف اپیل کے نئے کیسز یا نئے فیصلوں پر ہوگا تو کیا میاں صاحب کو یا جہانگیر ترین کو کوئی ریلیف مل پائے گا؟ دیکھیں انہی کو ریلیف دینے کے لیے، خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کے لیے یہ امینڈمنٹ جو تھی پرپوزل جو تھی محسن داوڑ صاحب کی ترمیم وہ پلانٹ کی گئی تھی، وہ تاکہ مسلم لیگ نون کے اوپر یہ نہ آئے کہ یہ انہوں نے اس میں ڈال دی ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ یا کسی دیگر پارٹی کے رکن تھے اور ان کے ذریعے یہ پیش کروائی گئی اور وہ منظور بھی کر لی گئی. لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ریٹروسپیکٹیولی اپیل کا حق جو ہے وہ نہیں دیا. وہ 8 سے ججوں کے 8 جج اس کے خلاف تھے اور 7 اس کے فیور میں تھے، تو وہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہونا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا مسترد ہو گیا. اب جو پرانے کیسز میں جو ایکٹ نے رائٹ دیا تھا کہ وہ اس ایکٹ کے پاس ہونے کے 30 ڈیز کے اندر جو ہے وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں، وہ اب رائٹ نہ میاں نواز شریف صاحب اویل کر سکتے ہیں نہ ہی جہانگیر ترین صاحب اویل کر سکتے ہیں. وہ رائٹ ان کا نہیں ہے. اب اس ایکٹ کے خلاف جب میں نے پہلے عرض کیا اپیل تو ہو نہیں سکتی. اپیل رائٹ ہونے کے باوجود فورم نہ ہونے کی وجہ سے اپیل نہیں ہو سکتی. لیکن نظر ثانی جو ہے اس میں ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ نظر ثانی کا سکوپ انتہائی لیمیٹڈ ہوتا ہے اور اپیل کا سکوپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اپیل میں جو ہے وہ کیس ری اوپن ہوتا ہے، سارا کیس دوبارہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک پوائنٹ کو. لیکن نظر ثانی میں صرف اگر کوئی بہت بڑی اللیگیلٹی ہوئی ہو، آن دا فیس آف ججمنٹ نظر آ رہی ہو، تو اس کو ہی صرف کریکشن ہو سکتی ہے. تو کوئی نئے حقائق دریافت ہوئے ہوں جو پہلے عدالت کے وکلا کے فریقین کے علم میں یا اسیس میں نہ ہوں، وہ کوئی ایسی بات ہو تو وہ نظر ثانی میں دیکھی جا سکتی ہے. تو اس میں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ اگر کوئی فریق نظر ثانی کرتا ہے تو اس میں ریلیف ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. میاں صاحب اس بل کے مطابق نواز شریف کو تا حیات نااہلی کا کوئی ریلیف ملے گا؟ وہ سپریم کورٹ کا جو نواز شریف صاحب کے بارے میں ورڈکٹ تھا جس میں اس کو تا حیات نااہل کیا گیا، وہ تو اپنی جگہ ججمنٹ موجود ہے. تو لیکن پارلیمنٹ میں کہہ لیں یا حکمران اتحاد نے یا مسلم لیگ نون نے اس کو انڈو کرنے کی ایک یہ کوشش کی کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ایک ترمیم کر دی. الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے انہوں نے کہا کہ اگر آرٹیکل 62 ایف کے تحت کوئی نااہلی ہوتی ہے تو اس کی میعاد جو ہے وہ میکسیمم 5 سال ہوگی. تو اس کی انٹرپریٹیشن میں مسلم لیگ نون کے جو وکلا ہیں یا ان کے جو حامی جورسٹ ہیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ اس الیکشن ایکٹ کی ترمیم کے ذریعے اب وہ سزا جو ہے وہ 5 سال پوری ہو چکی ہے، اس لیے جو ہے وہ تاحیات نااہلیت کا اطلاق میاں صاحب پہ نہیں ہوتا. اب وہ اس ترمیم الیکشن ایکٹ کی ترمیم کے ذریعے سے وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں. لیکن میرا اس میں ہمبل سبمیشن رائے یہ ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے رائٹ آف اپیل جو ہے اس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی مؤثر بے ماضی نہیں کیا، اس طرح وہ ترمیم الیکشن ایکٹ کی جو ترمیم کی ہے حکمران اتحاد نے، پی ڈی ایم نے، اس کا اطلاق بھی مؤثر بے ماضی نہیں ہوگا. اس کا بھی آنے والے جو ہے وہ کیسز پہ اس کا اطلاق ہوگا.
تو اس کے لیے بھی ہائی کورٹ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے طور پہ یہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے لیے بھی پھر کسی کیس کی صورت میں یہ بھی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ ہی اور ہائی کورٹس یا سپریم کورٹس، یہ ہماری سپیریئر کورٹس جو ہیں وہی کریں گی کہ اس کا اطلاق مؤثر بہ ماضی ہے یا نہیں ہے۔ میری اوپینین میں یہی ہے کہ اس کا اطلاق بھی مؤثر بہ ماضی نہیں ہوگا۔ میاں صاحب، پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں پہلی بار جو ہے وہ لائیو کوریج دی گئی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہ تو واقعی ایک اچھا پہلو بھی ہے کہ لائیو کوریج جو پبلک امپورٹنس کے جو کیسز سپریم کورٹ میں ہوں ان کی لائیو کوریج ہو تو لوگوں کو ایک اویئرنیس ہوتی ہے وکلا کے بارے میں، ججز کے بارے میں، لاء کے بارے میں، تو اس حوالے سے تو یہ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ لیکن جو ہے اس کی اب پبلک جو ہے وہ لا نوئنگ لوگ یا لا کو سمجھنے والے لوگ تو انگلش کے حوالے سے بہت ہی کم لوگ ہوں گے ملک کے اندر، اور یہ بھی سپریم کورٹ بھی اور ہماری ہائی کورٹس بھی یہ فیصلہ کر چکی ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی یہ تھا۔ 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنا تو اس کے اندر تھا کہ قومی زبان ہماری جو اردو ہے اس کو 15 سال کے اندر اندر ہر شعبہ زندگی میں رائج کر دیا جائے گا، اور تمام تر سرکاری کام جو ہے وہ اردو میں ہی ڈپارٹمنٹس کریں گے۔ لیکن وہ نہیں ہوا۔ جو ہماری لیڈ کلاس ہے، اپر کلاس ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اردو جو ہے وہ رائج ہو، اس میں توسیع ہوتی رہی۔ لیکن سپریم کورٹ نے اور غالباً چیف جسٹس صاحب تھے جواد احمد خواجہ، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اردو زبان کو جو ہے وہ ہر شعبہ زندگی میں عدالتی زبان کے طور پہ بھی اردو کو رائج کیا جائے، اور باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی سرکار کی سطح پہ بھی اردو کو ہی رائج کیا جائے۔ تو اس حوالے سے بہتر ہوتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بھی ساتھ ہدایت کرتے ہیں کہ ساری پروسیڈنگ جو ہے قومی زبان میں ہوگی تاکہ سارے لوگوں کو اس کی سمجھ آتی۔ اب انگلش میں آرگومنٹس ہو رہے ہیں، ججز بھی انگلش میں سوال کر رہے ہیں، تو وہ تو میرا خیال 1% آبادی بھی ملک کی ایسی نہیں ہے جو اس کو لیگل ٹرمینالوجی جو انگلش میں سمجھ سکے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ جو فائدہ یہ ہوا کہ ججز کا کنڈکٹ جو ہے وہ پبلک نے دیکھا کہ ججز کیسے کیسز کو کنڈکٹ کرتے ہیں، اور ان کا آپس میں ججز کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور اسی طرح وکلا کے جو وے آف آرگومنٹس تھا اس کو بھی لوگوں نے اپریشیٹ کیا، وکلا کو جس طرح وکلا نے کورٹ کو اسسٹ کیا۔ اور خاص طور پہ میں یہ معذرت کے ساتھ نشاندہی کروں گا کہ لوگوں نے اس چیز کو مائنڈ کیا کہ جب جو کسی کورٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں، وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں، تو جب وہ بینچ میں بیٹھتے ہیں تو ان کے جوڈیشل اختیارات جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس میں چیف جسٹس صاحب کے اختیارات جوڈیشل کوئی زیادہ نہیں ہوتے، دوسرے جو بینچ کا سب سے جونیئر جج ہے اس کے اختیارات، اور بینچ کا جو سربراہ ہے چیف جسٹس ہو یا دیگر کوئی سینئر جج ہو، اس کے اختیارات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ ججز کو سوال کرنے سے روکنے کی کوشش کی، اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جو ہے وہ وکلا جو بحث کر رہے ہیں وہ ججز جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب نہ دیں۔ تو یہ اس چیز کو لوگوں نے مائنڈ کیا کہ اس طرح نہیں چیف جسٹس صاحب کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہر جج کا اختیار ہے، اور ہر جج جو ہے وہ اپنے ذہن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، تو اس کا جواب تو آنا چاہیے تھا۔ تو اس پہلو سے تھوڑا سا لوگوں نے مائنڈ کیا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ میاں خالد حبیب الہی صاحب، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔